کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے نام سے وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، مالک ہے جزا کے دن کا۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ سورہ الفاتحہ بہت پیاری دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سورت کو نماز کا حصہ بنایا جو عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک زور کی آواز آئی تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آج آسمان کا جو دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے وہ دروازہ کبھی نہیں کھلا، اور اس سے جو فرشتہ زمین پر آیا، اس سے پہلے وہ کبھی نہیں آیا۔ وہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو دو نور دیے جانے کی خوشخبری دی، ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرے سورہ البقرہ کی آخری دو آیات۔ اسی طرح دعائے استفتاح کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زائد روایتیں ثابت ہیں، اور سورہ الفاتحہ کے بارے میں بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا بھی ثابت ہے، اونچی آواز سے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نماز ادا کی ہے، اور میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھتے نہیں تھے، مراد اونچی آواز میں نہیں پڑھتے تھے۔ یہ مسلم کی 890 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح سے ہر آیت پر ٹھہرنا اور آخری حرف کو کھینچ کر پڑھنا ثابت ہے۔ یہ ابو داؤد کی 4001 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا ذکر کیا کہ آپ کس طرح سے پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی طرح سے الحمدللہ سے انہوں نے آخر تک پڑھ کر سنائی کہ آپ لفظ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر امام کے پیچھے دل میں سورہ الفاتحہ پڑھنا ثابت ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 756 نمبر پر۔ حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے سورہ ام القرآن فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ ترمذی کی 248 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جہری قرات میں آمین بلند آواز سے کہنا ثابت ہے۔ حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے پڑھا
یعنی سورہ الفاتحہ، پھر آمین کہی خوب لمبی آواز کر کے۔ اسی طرح مقتدیوں کا امام کے پیچھے اونچی آواز میں آمین کہنا ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے۔ بخاری کی 780 نمبر روایت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورہ الفاتحہ پڑھ لیں، سورہ الفاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی کوئی سورت یا کچھ آیات کی یا زیادہ آیات کی تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں جانا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر سے مراد ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر لے جاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور ربنا ولک الحمد کہتے سجدہ کرتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت اس طرح نہیں کرتے تھے۔ یہ بخاری کی 735 اور 738 نمبر روایت ہے۔ رکوع کی حالت میں کون سے الفاظ نماز میں کہے جاتے ہیں؟ آپ یقیناً وہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں صحیح مسلم کی 1814 نمبر روایت سے دیکھیں گے۔ سیدنا حذیفہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے رکوع کیا اور فرمانے لگے، سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ بخاری کی 794 نمبر روایت۔ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنا کافی ہے۔ کوئی اس سے زیادہ تسبیحات پڑھنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت سی تسبیحات ثابت ہیں، ان کو اپنے رکوع میں شامل کرنے کی وجہ سے اپنی نماز کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ کھڑے ہوتے وقت جو الفاظ کہنے سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اس کی حمد بیان کی۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیرے لیے ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کچھ اور الفاظ، کچھ اور تسبیحات بھی ہیں، مثلا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ الفاظ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، اور اتنی بات بھی کافی ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ ایک انسان کی کیفیت کتنی بدل جاتی ہے جب اس کے دل کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جس کی میں نے تعریف کی ہے اس نے میری بات سن لی۔ اور نماز میں اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہم پر لازم ہے، لہٰذا نماز کی کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العزت کی جانب توجہ کرنا، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اسے دیکھتے ہو،
اور اگر آپ اسے نہیں دیکھتے وہ تو آپ کو دیکھتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو دیکھنے کی اور دیکھے جانے کی ہے، اس کے ساتھ سننے کی کیفیت بھی آ گئی۔ سمیع اللہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ یقین کے ساتھ نماز کو ادا کیجئے، نمازیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ رکوع کے بعد ربنا ولک الحمد کہہ کے جب بندہ اٹھ جاتا ہے، اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بے حد بلند ہے، 3 مرتبہ یہ الفاظ کہنے ثابت ہیں۔ مسلم کی 1814 نمبر روایت ہے۔ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلی، میرا بلند پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ انسان کی کیفیت کتنی بدلتی ہے۔ بس خیالات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان خیالات کی راہ میں بہہ جاتا ہے، کنٹرول کرنے والا کامیاب ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ ہمارے رب، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ بخاری کی 794 نمبر روایت ہے۔ نماز میں قیام کی حالت رکوع کے بعد ختم ہو جاتی ہے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔